بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب نے کی ہے اڈیالہ جیل میں گفتگو اور بڑی دھواں دار گفتگو کی ہے صحافیوں سے۔ آرمی چیف کو پیغام دیا ہے، سابقہ آرمی چیف کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور اس وقت جو ملک میں ججز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، پارٹی کے اندر جو بلیک شیپس ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میری پارٹی کے اس ٹائم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میں کمیٹی بنا رہا ہوں اور میں چیزوں کو بڑی اچھی طریقے سے مانیٹر کر رہا ہوں، بھلے ہی میں اس ٹائم جیل کے اندر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملک ٹوٹا ایک جرنل کی وجہ سے، اور اس کو بھی اپنے طاقت کا نشہ تھا۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ایک پلان بناتا ہے انسان اور دوسرا پلان بناتا ہے اللہ، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ ساری گفتگو آج کے اس ویلاگ میں کرنے جا رہا ہوں، کس طریقے سے عمران نے کیا کیا میسج کس کس کو بھیجا ہے، اور کس طریقے سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے ڈیٹیل میں۔ ویلاگ آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔ لیٹس گو، اب چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہر قسم کی قربانی دوں گا۔ آج اگر سیاست سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا، مگر میں ایسا نہیں کرنے والا۔ اگست میں مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو خفیہ ایجنسی نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا چاہا۔ توشہ خانہ میں سداد دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیل مین سے گراف جولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اہم ترین جو یہاں پر آپ پیغام دے رہے ہیں کہ طاقتور شخص نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو بھی سزا دلوائی۔ تو طاقتور شخص کون ہے یہ عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کرتے ہیں میرے خلاف، تو ان کے تمام کیسز معاف ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کیس نظر آتا ہے۔ بھٹو جو 45 سال پہلے اسیسینیٹ کیا گیا وہ نظر آتا ہے، بھٹو کا کیس نظر آتا ہے، لیکن جو لوگ ملٹری جیلوں میں ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے، کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس کی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جا رہی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، 9 مئی کی سی ٹی وی فوٹیج غائب، اڈیالہ جیل کی سی ٹی وی نہیں ملتی، اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس کی غائب، ضلع شاہ قتل کی غائب، اور بہت سے سنسنی خیز یعنی کہ جو چیزیں ان کی سی ٹی وی غائب، اور جو سی ٹی وی موجود ہوتی ہیں وہ ننگی تصاویر اور آڈیوز اور ویڈیوز یہ موجود ہوتی ہیں، باقی ہر جگہ سے کیمرے غائب، بلکہ جہاں پہ لیٹر باکس اور جو ججز کو لیٹر جا رہے ہیں اس لیٹر باکس کے اوپر جو سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ بھی غائب کہ کس نے یہ ڈیلیور کیا یا کس نے مطلب کہ سینڈ کیا۔ اس کے علاوہ
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لندن پلان طاقتور شخص اور نواز شریف صاحب کے درمیان تھا. طاقتور شخص آپ کو پتہ ہے کون ہے، نواز شریف صاحب کے درمیان تھا. لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا. خفیہ ایجنسی نے ججز کی تقریر جو ہے تقرریاں کروائی گئیں. خفیہ ججز کی جو ایجنسی تھی خفیہ، اس نے ججز کی تقرریاں کروائیں، اور جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج اس پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ بڑا انہوں نے کلیئر کہا کہ ججز کو بھی لندن پلان میں ملوایا گیا. مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا. مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی. محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ابھی بھی موجود ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت چکا تھا. مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی واسرائے بنا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب پھیتے کاٹ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ملک کا معاشی نظام معاشی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہے. ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایجنسیاں دھمکیاں دے رہی ہیں. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے. یہ فوج کے بارے میں کہا گیا ہے. آگے سننے کے عمران خان صاحب کہتے ہیں زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا. زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی. ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ساری قوم کو پتا ہے کہ ملک کون چلا رہا ہے. آرمی چیف کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے جو مخالف ہیں اور میں نے عارف علوی کے ذریعے ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے جو ہمارے مخالف ہیں. پھر علی زیدی بھی رابطے میں تھا. اس کے ذریعے بھی پیغام بھجوایا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم نیوٹرل ہیں. کیا سوال کیا گیا عمران خان صاحب سے، کیا آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ تو عمران خان صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی لوگوں میں شعور آ چکا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں غدار بنانے کے لیے 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے. قوم نے 8 فروری کو جھنڈے جو گاڑے ہیں ابھی تک برداشت نہیں ہو رہے ان لوگوں سے. کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھی. پھر سنیں، کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھی. میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی. جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، یعنی کہ عہدے سے ہٹا سکتا تھا، مگر نہیں کیا. ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی. یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے. صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا. جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا. جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا. بڑی اہم ترین بات، اور یہ اشارے سارے آپ کو پتہ ہے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کس ٹائم مقبول ترین لیڈر کون ہے اور کس سے بات کرنی چاہیے اور ملک کو مزید بحران کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے. 1971 میں ملک ٹوٹا. آج ملک کی معاشی جو طاقت ہے وہ کمر ٹوٹ چکی ہے. اس وقت جتنی تگڑی جماعت پی ٹی آئی ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں. آج دوبارہ الیکشن کرا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا.
हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। यानी कि जब मैंने हुकूमत गिराई तो उसके बावजूद 2 मरतबा अगर मैं जनरल बाजवा से मिला, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो मैं फिर किसी से भी मिल सकता हूँ। इससे उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि इमरान खान साहब के जो दरवाजे हैं अभी भी डायलॉग के लिए खुले हैं, डायलॉग से वो हटे नहीं है, मगर आइन और कानून के मुताबिक अपने अपने किरदारों के अंदर रहते हुए डायलॉग वो चाहते हैं। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है, और मुझे कायल कर लें तो बेहतर है। फिर कहते हैं कि मौजूदा हालात में अलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं रही। वाकई जजेस खुद इंसाफ मांगने के लिए परेशान है, जजेस को इंसाफ नहीं दिया रहा। आगे बुशरा बीबी ने पहले शहद में, ये एक सवाल आया उनके सामने कि बुशरा बीबी पहले शहद में कुछ मिलाने का आपने जहर का कहा, बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा। तो इमरान खान साहब से सवाल ये जब हुआ तो जब इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कुछ कह नहीं सकते। जब कोई चीज अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से तो कुछ मालूम नहीं होगा। इमरान खान साहब का जवाब था, आपने और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया, अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे? आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो वो ही जिम्मेदार होगा, आर्मी चीफ ही जिम्मेदार होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होती, बात दोबारा सुने, जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होती उस कौम को गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब, नून लीग का जनाजा निकलेगा जब कौम पर महंगाई की जाएगी। रूलिंग अशराफिया की फर्क नहीं पड़ता कि उनका सारा पैसा बैरून मुल्क में पड़ा है, तो उनको क्यों फर्क पड़ेगा? फिर इसके अलावा इमरान खान साहब आगे मजीद क्या कहते हैं, और वो बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं अपनी सारी चीजें कि इस वक्त उम्मीद है सिर्फ जजेस से और अदलिया से। 6 जजेस जो कटारे में खड़े हुए हैं और डरे हुए हैं, और इन्हें मैं सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा? इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है, जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो मुल्क में सरमायाकारी आनी है। आर्मी चीफ आसम मुनीर को पैगाम देता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब वही होता है जो प्लान अल्लाह बनाता है। बुशरा बीबी ने कहा, पार्टी के अंदर कुछ लोग इन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान से सवाल, हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट्स में राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा, और यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई गई जाने वाली कमेटियों की तश्कील नो हो रही है। कमेटियों की तश्कील नो रोजमर्रा की सियासी मामलात के लिए बनाई गई, हतमी फैसला कोर कमेटी करेगी। इमरान खान साहब का जवाब, अडयाला जेल में बैठा शख्स इमरान खान, एहसाब बड़े मजबूत हैं उसके, और ज्यादा से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इमरान खान अपनी पोजीशन पर कायम है और दायम है, हार मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान ने आज खास पैगाम दिया है, सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत होगी इसके लिए वो जान तक देने को तैयार हैं। ये बड़ी अहम तरीन चीज। फिर अगला फैसला जो है वो भी सुन ले कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने जा रही है। इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद पहुंचकर आइंदा का लाया अमल जारी किया जाएगा, वो चाहे धरने में तब्दील हो जाए या फिर लॉन्ग मार्च रहे या एक जलसा करके वहां से जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पाक की तमाम सियासी पार्टीज को मुतमिन कर लिया गया है
چاہے وہ اختر مینگل صاحب ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، GDA ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں رہ گئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک وفد تشکیل دے دیا گیا ہے جو میٹنگ کرے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی دعوت دی جائے گی کہ آپ اس احتجاج کو ہیڈ کریں۔ تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہیڈ کیا تو یہ بات مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے اور یہ بات پیپل پارٹی بھی جانتی ہے کہ ان کے دن پورے ہو چکے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس بار جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ہینڈ کیا گیا ہے PDM کے تمام جماعتوں کی جانب سے، تو وہ پھر بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں اچھے خاصے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ شیر افضل مروت صاحب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میرے ساتھ کاروائیاں کی جا رہی ہیں سیاسی پارٹی کے اندر، میری پارٹی کے اندر، مجھے کسی نے نہیں توڑ سکا، کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس ہو، گرفتاریاں ہوں، پرچے مقدمے، جو بھی دکھ نہیں ہوا، مگر جو دکھ ہوا ہے جو میری اپنی سیاسی پارٹی کے اندر میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا کہ واضح کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، اور کل شہریار آفریدی صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کھڑا کر کے ایک میسج دیا ہے کہ تمہارے باپ کی یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کا خون پسینہ قربانیاں ہیں جن کی بیٹیوں بہنوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، یہ ان کی پارٹی ہے، اور تم جو فیصلے کر رہے ہو تم اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر جاؤ تو بہتر ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں۔ اب عید کے بعد کیا ہوگا، عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل میسج دے دیا ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے میں تیار ہوں، مگر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔